بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ رات کا آخری پہر تھا جب میں پرسکون اور نرم بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ جیسے ہی نظر اپنے پہلو پر پڑی تو تڑپ کر اٹھ گیا تھا۔ مجھے ہوش آیا کہ میں کس مقصد سے یہاں آیا تھا۔ میں اپنے مقصد سے بالکل پھر گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اٹھ گئی تھی، پھر میرے کندھے تھام کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیا تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہے؟ میں نے پراعتماد لہجے میں کہا کہ نہیں، تم نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تو میری معذور بیوی بھی نہیں دے سکی، پھر مجھے بھلا کس چیز کی شرمندگی ہوگی؟ میں بہت خوش ہوں جو تم نے میری ضرورت کو سمجھا۔ جب وہ ایک ادا سے بولی کہ کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتے ہو، میں نے فوراً ہی واپسی کی تیاری کی تھی، کیونکہ مجھے واپس اپنی بیوی کے پاس جو جانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری وہی گھسی پٹی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ چند سکون کے پل جو مجھے ملے تھے، اسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا تھا، پر میں اپنی معذور بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ تو میرے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی طرح تھی۔ جیسے ہی میں گھر گیا تو میری بیوی مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اس کی شکل نہیں دیکھوں گا تو سکون مل جائے گا، ورنہ پھر مجھے یہی افسوس رہتا کہ میری بیوی ایک معذور عورت ہے۔ پر ساری رات گزر گئی اور ویسے ہی صبح ہو گئی، لیکن میری بیوی کمرے میں نہ آئی، ورنہ وہ تو روز ہی ویل چیئر کے ذریعے کمرے میں آ ہی جاتی تھی۔ یہی سوچ کر جیسے ہی میں اس روز اوپر والے پورشن میں گیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی حالت میں میرے سامنے تھی۔ میرا نام شاویز ہے، میرا تعلق کافی غریب گھرانے سے تھا، تبھی تو جو بھی مجھے دیکھنے آتا تھا وہ پہلا یہی سوال کرتا تھا کہ ہماری بیٹی کو کیا دو گے؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہ ہوتا تھا۔ تبھی میں خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے پاس ایک لڑکی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لڑکی والے تو ایسے سوال کرتے تھے جیسے ان کی بیٹی تو کہیں کی شہزادی ہو۔ میری کافی کم سیلری تھی۔ تبھی میری بہن جو کہ شادی شدہ تھی، وہ کسی بھی طریقے سے میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ جب ایک روز اس نے مجھے ایک لڑکی کا بتایا، میں نے جیسے ہی سنا تو وہ لڑکی معذور تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ میں مانتا ہوں کہ میں اتنا امیر نہیں ہوں، لیکن اب کیا میں ساری زندگی ایک معذور لڑکی کے ساتھ سمجھوتا کروں گا؟ بہن کہنے لگی تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ لڑکی ضرور معذور ہے، لیکن اس کی جائیداد بہت زیادہ ہے۔ وہ اکیلی ہی اس جائیداد کی وارث ہے اور کافی اچھا کام کرتی ہے۔ اگر تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو پھر تو تم ہی اس کی جائیداد سنبھالو گی۔ یہ سن کر تو میں بھی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ کچھ پانے کے لیے مجھے کچھ کھونا پڑے گا۔ اس طرح میری افین کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ افین باقی لڑکیوں کی طرح خوبصورت نہ تھی، پر جیسے ہی وہ اس ویل چیئر پر سوار ہو کر میرے پاس دلہن کے روپ میں آئی تھی تو میرا دل بند ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں ہزار شکوے آئے تھے، پر آتے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک اچھے برانڈ کی گھڑی تحفے میں دی تھی تو میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس معذور بیوی کی کافی خدمت کرنے لگا تھا۔ ویسے تو اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، پر پھر بھی میں اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، کیونکہ وہ جائیداد اب میری ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی بھی طرح سے مجھ سے بدگمان ہو جائے اور پھر میرے ہاتھوں سے وہ جائیداد آنے سے پہلے ہی نکل جائے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آئی ہے۔ میری بیوی کے آگے پیچھے کون ہے؟ بس وہ تو ہمیشہ مصروف ہی رہتی تھی۔ اس کی ایک سیکرٹری تھی۔ پہلے دن جیسے ہی اس نے میرا تعلق اپنی سیکرٹری سے کروایا تھا تو اس سیکرٹری کو دیکھ کر تو میری نیت ہی ڈگمگا گئی تھی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کافی جوشیلا قسم کا انسان تھا۔ میں نے زندگی کی رنگینیوں سے کافی مزہ اٹھایا تھا۔ اپنی زندگی میں نے غریبی میں بھی بہت انجوائے کی تھی۔ کافی لڑکیوں سے میری دوستی بھی تھی۔ تبھی میں حسن پرست مرد تھا، اور اب اس حسین سی سیکرٹری کو اپنے ساتھ دیکھ کر شاید میری شادی سے پہلے والی زندگی سامنے آ گئی تھی۔ اب میں کبھی کبھار اس سیکرٹری سے مل لیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے جائیداد کی ساری معلومات چاہیے ہوتی تھی، اور اس سیکرٹری کو سب کچھ پتا تھا۔ وہ بھی میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ جب ایک روز اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ نے اتنی حسین لڑکیاں چھوڑ کر ایسی معذور عورت سے شادی کر لی جو کہ عمر میں بھی آپ سے بڑی ہے۔ اس کی بات پر میرے سارے پرانے دکھ تازہ ہو گئے تھے۔ میں خاموش رہا تھا جب اگلے ہی پل اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ فکر نہ کریں، کبھی دکھ زیادہ لگے تو مجھ سے بانٹ سکتے ہیں۔
میں آپ کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آنکھ ماری تھی۔ میں اس کے سارے ارادے جان گیا تھا۔ تبھی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ضمیر سے ایک آواز آئی تھی کہ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم بھلا اپنی بیوی سے کیسے بے وفائی کر سکتے ہو؟ تمہاری بیوی تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کرتی، تمہیں مہنگے مہنگے تحفے دیتی ہے، تم اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا کبھی مت سوچنا۔ اس خیال کے تحت میں نے اپنا یہ خیال جھٹک دیا کہ میں سیکرٹری کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ قائم کروں۔ لیکن فرح روزانہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگتی تھی۔ اب تو وہی مجھے ناشتے سے لے کر رات کا کھانا تک دیتی تھی، جبکہ میری بیوی کی بھی ہر فارمیلٹی وہی پوری کرتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ مجھے فرح کی عادت ہونے لگی تھی، جبکہ میں اپنی معذور بیوی سے چڑھنے لگا تھا۔ اب میں اس فرح سے یہ شکوہ بھی کرتا تھا کہ میری بیوی مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی، اور میں اس چیز کو بھی قبول کر لیتا تھا کہ ہاں، میں نے جائیداد کی خاطر اس سے شادی کی ہے۔ میری بیوی زیادہ وقت ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں ہی گزارتی تھی۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا تھا تو یہی کہتی تھی کہ میرے اماں ابا اس اوپر والے پورشن میں ہی رہتے تھے، تبھی مجھے اس پورشن میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے جتنے بھی کلائنٹس آتے تھے وہ اس سے وہیں پر ملتے تھے۔ میں نے بھی کبھی اسے فورس نہیں کیا تھا، پر میں جب بھی اوپر جانے لگتا تھا تو مجھے فرح روک دیتی تھی کہ دیکھیں آپ اوپر نہ جائیں، میم نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوں تو کوئی بھی انہیں تنگ نہ کرے۔ فرح کی بات سن کر تو مجھے میری بیوی پر کافی غصہ آیا، کیونکہ اب میں اس کا شوہر تھا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بھی جذباتی پن کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے بنا بنایا کھیل تباہ ہو جائے۔ تبھی میں نے اپنے غصے پر قابو کیا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ اب تو میرے دوستوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری شادی ایک معذور عورت سے ہوئی ہے۔ میرے دوست بھی یہی شکوہ کرتے تھے کہ یہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ کیا تم ساری زندگی اس معذور عورت کے ساتھ ہی گزارو گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ چھپ چھپا کر تم کہیں دوسری شادی کر لو۔ یہ سن کر تو اب مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ جب بھی میں دوسری شادی کا سوچتا تھا تو میرے ذہن میں فرح کا خیال آتا تھا۔ وہ ہر طریقے سے حسین عورت تھی، کافی چالاک بھی تھی، پر میں نے جب یہ سوچا کہ اگر میں نے کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو مجھے اپنی جائیداد میں سے اسے بھی حصہ دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر تو میں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی صورت دوسری شادی نہیں کروں گا۔ پر نہ جانے اس میں کیا کشش تھی کہ وہ حسین عورت میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ ہمارے گھر رہتی تھی۔ اس کا زیادہ وقت ہمارے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ کچھ دن بعد ہی دبئی کے ایک شیخ نے مجھے دبئی آنے کی آفر کی تھی۔ یہ سن کر تو میرا دل خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اب میں دبئی جاؤں گا۔ لیکن شیخ بار بار کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے اور تم نے بہت حسین بیوی چنی ہے۔ شیخ کی بات سن کر مجھے وہ جھوٹ یاد آنے لگا تھا جب شادی کے بعد میں نے اپنی دولت کا دھونس جمایا تھا اور شیخ کو یہی کہا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنے بلبوتے پر حاصل کی ہے۔ میں نے شیخ سے جھوٹ بولا تھا اور تبھی اب شیخ مجھے بار بار بلا رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ میں کافی پریشان ہونے لگا کہ اگر اپنی بیوی کو لے کر نہ گیا تو شیخ تو باتیں بنائے گا اور یہی سمجھے گا کہ میری بیوی بدصورت ہے۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ میری بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اچانک ہی مجھے فرح کا خیال آیا تھا۔ اس کا دلکش روپ میرے سامنے چھانے لگا۔ فرح بھی مجھے پریشانی میں دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو یہی کہا تھا کہ دبئی میں صرف خود ہی جاؤں گا اور یہ پیکیج پورے 1 ہفتے کا تھا۔ فرح نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی مالکن کو کب سے جانتی ہو؟ میری بات سن کر تو ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کون سا سوال ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں صحیح سوال پوچھ رہا ہوں، میں اپنی بیوی کا ہی پوچھ رہا ہوں۔ جب وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کو بیوی پر شک ہے کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی بیوی پر بالکل بھی شک نہیں ہے، پر مجھے تم پر شک ہے۔ میری بات سن کر گویا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر کانپتی ہوئی آواز سے کہنے لگی کہ آپ مجھ پر شک نہ کریں، آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ یہ سن کر تو میں چونک گیا تھا۔ مجھے اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ آیا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو تم اپنی بیوی کی غدار لگتی ہو، جب وہ کہنے لگی کہ یہاں تو ہر کوئی غدار ہے، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟
اس کی بات سن کر تو میری بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ یہ بھی تو سچ تھا کہ میں بھی تو یہاں ذاتی مفاد کے لیے ہی بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ اگلے ہی پل جھٹ سے اس نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا تھا۔ اس کا ملائی جیسا نرم ہاتھ اب میرے سامنے تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ لیا تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا تھا تو ایک کرنٹ سا میرے وجود میں دوڑنے لگا تھا۔ وہ بھی اپنا ہاتھ بالکل بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ جب وہ کہنے لگی کہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کچھ روز کے لیے میری بیوی بننا پڑے گا۔ یہ بات سن کر تو وہ تڑپ اٹھی تھی، جبکہ میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی غلط فہمی دور کرتا، جب پوچھنے لگی کہ کیا آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دیں گے؟ اس کی بات پر میں نے کہا اسے دھوکہ دینا نہیں کہتے، میں نے تو بس تمہیں کچھ ہی وقت کے لیے اپنی بیوی بنانا ہے، اس میں کیا حرج ہے، میں مجبور ہوں۔ جب وہ کہنے لگی کہ مفت میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک پیسوں کی کاپی نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جب بھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا لینا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ دبئی چل رہی ہو۔ یہ سن کر تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ وہ اندر سے بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ میں آئے روز اس کی نظریں خود پر پڑتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ فرح بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، پر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو بس اس شیخ کے سامنے اس خوبصورت لڑکی کو لانا چاہتا تھا تاکہ شیخ بھی دیکھ لے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے فرح کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ یوں اپنی بیوی سے بچ کر میں فرح کے ساتھ دبئی چلا گیا۔ میں الگ کمرے بک کروانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی پیچیدگی میں پڑوں۔ پر یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ شیخ تو پہلے سے ہی میرے لیے ایک خصوصی کمرہ بک کروایا ہوا تھا۔ جیسے ہی مینیجر نے مجھے بتایا تو میں پریشان ہو گیا۔ جب فرح نے اگلے ہی پل مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، 1 ہفتہ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد تو آپ نے واپس اپنی اس معذور بیوی کے پاس ہی چلے جانا ہے۔ اس پل کو جتنا ہو سکے اتنا انجوائے کریں۔ اس کی بات پر تو میں بہت غصے میں آ گیا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے، میں بھی رنگین مزاج کا حامل تھا، پر میں اپنی معذور بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب مجبوری تھی، تبھی ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں رہنا پڑا تھا۔ فرح جان بوجھ کر مجھ سے نزدیکیاں بڑھانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مرد کیسے اپنی جانب راغب کرنا ہے۔ میں تو پہلے ہی بہکا ہوا تھا۔ یوں ہم دونوں شام کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ شیخ نے بہت بڑی سی پارٹی منعقد کی تھی۔ میں فرح کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کی حیثیت سے شیخ سے ملوانے لے گیا۔ یوں شیخ نے فرح کی کافی تعریف کی تھی۔ میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ شیخ نے ہم دونوں کو بہت زیادہ تحائف دیے تھے۔ پر اس رات جیسے ہی میں واپس ہوٹل میں آیا تھا تو فرح کی حالت دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ فرح ہوش میں نہیں تھی۔ نہ جانے اس نے کون سی مشروب پی تھی جس کی وجہ سے وہ ہوش کھو بیٹھی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ایسی ہی لڑکی تھی۔ اس کے بہت زیادہ دوست بھی تھے۔ شیخ سے ملنے کے بعد تو وہ فوراً ہی اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی تھی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وجود مجھے چھو رہا ہو۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو فرح کو اپنے ساتھ دیکھ کر تو میں کرنٹ کھا کر اٹھ گیا تھا۔ میں اس کو خود سے دور دھکیلنا چاہتا تھا، پر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں میرے قریب بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل میں بہک گیا اور یوں اس رات وہ گناہ کر بیٹھا تھا جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگلے روز میں بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ وہ بھی بظاہر تو بہت شرمندہ تھی، پر میں جانتا تھا کہ اندر سے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے اس پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے اپنی بیوی بنا کر یہاں لانے میں نے سب سے بڑی غلطی کی ہو۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو جو سکون دبئی آ کر ملا ہوگا وہ تو آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کبھی بھی نہیں دے گی۔ یوں وہ مجھے میری بیوی کے خلاف کرنے لگی تھی۔ میں پہلے تو بہت زیادہ نروس تھا اور مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، پر اس کی باتوں میں آ کر میں نے سارا غم بھلا دیا۔ مجھے اب کوئی بھی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ یوں باقی کے جتنے بھی دن رہنے تھے وہ میں نے فرح کے ساتھ بے شرموں کی طرح بتائے تھے۔
میں یہ بھلا چکا تھا کہ میری ایک عدد معذور بیوی پاکستان میں میرا انتظار کر رہی ہے، اور نہ جانے فرح میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ آخری دن فرح مجھ سے کافی فخر سے کہنے لگی کہ ہماری زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، اب ہم دونوں کو کبھی کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر میں اس سے کہنے لگا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ دبئی کی حد تک ہوگا، پاکستان جا کر یہ ساری یادیں اپنے دماغ سے نکال دینا۔ میری بات پر فرح کہنے لگی کہ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ پر اس کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ مجھے اس چال باز لڑکی سے گھن آ رہی تھی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہو۔ یوں میں پاکستان واپس آ گیا۔ فرح کو میں نے اس کے گھر چھوڑ دیا تھا اور خود گھر آ گیا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ایک پل کو تو سکون کا سانس لیا، ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آتے ساتھ میری بیوی مجھ سے کافی سوال کرے گی کہ دبئی کا ٹور کیسا رہا۔ اب مجھے اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں گہری نیند سونے لگا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ کہاں ہے۔ وہ زیادہ وقت اوپر والے پورشن میں ہی گزارتی تھی، پر مجھے بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج تو مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اوپر جا کر دیکھوں گا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس سے مل بھی آؤں گا۔ میں جلدی سے ہی اوپر جانے لگا جب اچانک ہی مجھے اپنی بیوی کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ سن کر تو میرا وجود کانپ گیا کہ نہ جانے میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کے اس پہر میں اس کے ساتھ اور کون وجود ہو سکتا ہے، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس دروازے سے میری بیوی کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بھی بند تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے وہ باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ یہ مرد جیسا ہو اسے بیوی ویسے ہی ملتی ہے۔ مجھے فرح کے ساتھ بتائے وہ پل یاد آنے لگے۔ وہ گناہ کر کے تو میں نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی تھی۔ اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیوی بھی میری طرح بے وفا نہ نکلے۔ نہ جانے اس کے ساتھ اندر کون تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی تو بہت معصوم ہے۔ پر وہ پل میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے، ورنہ میں نے تو کبھی بھی اس سے پہلے اپنی بیوی پر شک نہیں کیا، کیونکہ وہ تھی ہی معذور۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا جب مجھے اس کے کمرے کی کھڑکی دکھائی دی، جو کہ پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا قدم اٹھاؤں، پر میں بہت ہی زیادہ مجبور تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اس کھڑکی کے پاس چلا جاؤں۔ لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس گیا تو سامنے کا وہ ہولناک منظر دیکھ کر تو میرے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا، پر مجھے تو خود سے گھن آ رہی تھی، اور اس فرح نامی عورت سے تو مجھے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے بنا بنایا کام بگاڑ دیا تھا۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں فوراً نیچے چلا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب میری بیوی میرے پاس بالکل بھی نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے اتنا بڑا گناہ جو کیا تھا، اور میں کہاں اپنی ہی بیوی پر شک کر رہا تھا کہ وہ بھی میری طرح مجھے دھوکہ دے گی اور بے وفا نکلے گی، بلکہ وہ تو میری ہی بے وفائی دیکھ رہی تھی جو فرح نے اسے بھیجی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب میں نے اپنی بیوی کو اس کھڑکی سے دیکھا تھا تو میری بیوی کے سامنے وہ موبائل تھا جدھر وہ نازیبا ویڈیو تھی جو وہ ہچکیوں کے ساتھ رو کر دیکھ رہی تھی، اور اس کے فوراً ہی بعد اس نے وہ موبائل دیوار سے پٹخا تھا۔ یہ شرمناک منظر دیکھ کر مجھے اس کی وہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ سے وہاں اور کھڑا نہیں ہوا گیا۔ تبھی میں بھاگتا بھاگتا نیچے آ گیا تھا، پر اب میں بہت زیادہ ہی پریشان تھا۔ میں اتنا بے حس بن گیا تھا کہ میں اب یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے، بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو وہ ساری جائیداد میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب میں ایسا کیا کروں جس سے میری بیوی کو مجھ پر یقین آ جائے۔ صبح کے 12 بج گئے تھے، پر میری بیوی اس کمرے میں نہ آئی۔ وہ ابھی اوپر ہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اچانک ہی دروازے کی آواز آئی تو میری بیوی خالی نظروں کے ساتھ سامنے دیکھتے ہوئے میرے پاس آئی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا۔ مجھ سے تو اس سے نظریں بھی نہیں ملائی جا رہی تھیں۔ میں اس سے کیا ہی بات کرتا، پر مجھے یہ سب کرنا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا ہے۔ اگلے ہی پل وہ کہنے لگی کہ خبردار جو آج کے بعد تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی۔ میں جان گئی ہوں کہ تمہارے ارادے کیا تھے، پر اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا کہ شاید تمہیں میرا احساس ہو،
پر آئے روز تم نے فرا کے ساتھ نزدیکیاں بڑھانا شروع کر دی تھیں۔ وہ تو ایسی عورت ہی تھی، اس کا تو یہی کام ہے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہوگا، پر تم نے یہ بات غلط ثابت کر دی، کیونکہ تم بھی باقی مردوں کی طرح حسن پرست ہو۔ اور اس کی بات سن کر میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ وہ پاؤں تھام کر وہیں پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس سے کہنے لگا کہ نہیں، ایسا مت کرو، یہ سب فرا کی چال تھی اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارے بیچ پھوٹ پیدا کرنا چاہتی ہے، اور دیکھو وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہتی ہے۔ تم مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو۔ جب وہ چلا کر بولی کہ نہیں، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے اس پر زیادہ یقین ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ نہیں، وہ ویڈیو فرا نے جان بوجھ کر بنائی ہے، فرا نے اس رات کچھ غلط پی لیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ جب بیوی کہنے لگی کہ تم دونوں ایک ہی کمرے میں کیا کر رہے تھے، اس کی بات پر میں نے اس سے کہا کہ میں اور کیا کرتا، اس شیخ نے ایک ہی کمرہ بک کروایا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ یہ بات غلط ہے، تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے تھے کہ تم میری جگہ اسے لے کر گئے تھے، کیونکہ تم شیخ کو یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ تمہاری بیوی ایک معذور عورت ہے۔ اس کی بات پر تو میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں اب پچھتانے لگا تھا کہ میں کیا کرتا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گی، پر اگلے ہی پل وہ خاموش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی، جبکہ فرا نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں ابھی پریشان بیٹھا تھا کہ وہ میرے سامنے آ گئی۔ جب اگلے ہی پل اس نے مجھ سے فاصلہ کم کیا تھا، لیکن میں نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا اور اسے دور دھکیلا تھا کہ خبردار، جو تم میرے قریب بھی آئیں، تم نے وہ گندا کھیل کھیل کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب فرا کہنے لگی کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے وہ تمہارے ساتھ بنا مقصد کے کیا تھا؟ میں نے تو اس رات ڈرامہ کیا تھا، میں بالکل ہوش میں تھی، لیکن میں وہ سب چاہتی تھی تاکہ ایسی ویڈیو بن جائے جو میں تمہاری بیوی کو دکھا سکوں، اور ہاں وہی ہوا ہے۔ اب یہ ویڈیو صرف تمہاری بیوی کے پاس نہیں بلکہ پوری کمپنی میں پھیلا دوں گی، ہر کوئی تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ اس کی بات پر تو میں گھبرا گیا تھا۔ میں کہاں جانتا تھا کہ وہ ایسی گھٹیا عورت نکلے گی جو اس حد تک گر جائے گی، جو اس حد تک گر جائے گی کہ مجھے اتنا بدنام کر دے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ جب اچانک ہی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا ہو گیا تھا۔ میری سوچ کام کرنا بند کر گئی تھی، کیونکہ یہ کام تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں اس سے شادی کر لیتا تو میرے حصے کی جائیداد اگر میں اس سے شادی کر لیتا تو میرے حصے میں جو جائیداد آنی تھی وہ اس کے نام ہو جاتی، اور اب تو میرے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں آنے والی تھی۔ میں نے فرا سے کہا کہ دیکھو، میرے پاس تو کوئی بھی جائیداد نہیں ہے، کیونکہ میری سچائی میری بیوی کو پتہ لگ گئی ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیسے بھی کر کے مجھ سے شادی تو کرنی ہی ہوگی، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جو مرضی کرو، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا۔ میں تمہارے جھانسے میں آ گیا تھا، لیکن اب میں مزید اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جب وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر میں وہی کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی تھی۔ پر اب میں بہت ڈر گیا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والی ہے۔ اگلے ہی 4 دن بعد اچانک میری بیوی بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ میں گیا، میں نے اسے پکارا اور اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے، پر وہ بے ہوش تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر تو میرے اوسان ختم ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، پر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی تو کب کی دم توڑ گئی ہے۔ یہ خبر تو میرے لیے کافی صدمے کا باعث بنی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا جب اچانک ہی مجھے پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ ہسپتال میں پولیس نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو پولیس میری جانب ہی بڑھ رہی تھی۔ اچانک سے پولیس والے نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی اور مجھے لے کر جیل چلی گئی تھی۔ میں نے پولیس والے کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ کہنے لگا کہ آپ کے خلاف کسی نے یہ کمپلین درج کرائی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں ساری چال جان گیا تھا، تو یہ سارا کارنامہ فرا کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں اب اس جیل میں بند بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا جب اگلے ہی پل مجھے وہی سریلی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا تو فرا مجھے کافی خوش دکھ رہی تھی۔
جیسے وہ تو یہی سب کچھ چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے شادی کر لو، یوں وہ ساری جائیداد جو تمہاری مرحوم بیوی کی تھی وہ ہم دونوں کے نام ہو جائے گی، یا پھر تم ساری زندگی جیل میں چکی کاٹتے رہنا۔ میں نے اس کی بات سنی تو چلا کر کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، تم جیسی عورت پر تو جہنم کی آگ بھی کافی نہیں ہوگی۔ فرح کہنے لگی کہ دیکھو فی الحال تو تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو، وہ بھی اس جیل میں بند ہو کر، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کب تک جلنا چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی تھی، جبکہ میں تڑپنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد ستانے لگی۔ میں نے اس کی کتنی ناقدری کی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تھی، مجھ سے پیار کی بات کرتی تھی یا پھر مجھے تحفے دیتی تھی، تو میں اس کی کبھی بھی قدر نہیں کرتا تھا، بلکہ یہی ناشکری کرتا تھا کہ میری بیوی تو سب سے الگ ہے، وہ مجھے خوشی بھی نہیں دے سکتی۔ پر میں تو بس اس جائیداد کی خاطر ہی اس کے ساتھ سمجھوتا کر رہا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کافی سمجھایا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ پولیس والے کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کی ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی اور تم ساری زندگی جیل میں چکر کاٹتے رہو گے۔ تمہارے خلاف جس نے بھی کمپلین درج کروائی ہے، اگر وہ اپنی کمپلین واپس لے لے تو تمہیں رہائی مل سکتی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے بس فرح کا ہی خیال آ رہا تھا۔ اب ایک فرح ہی تھی جو مجھے اس جیل سے نکال سکتی تھی۔ اس نے ایسا پتا پھینکا تھا جس سے اس کی جیت پکی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے تو اپنی بیوی کا مرا ہوا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ فرح اب ہر روز مجھ سے ملنے آتی تھی۔ اب میں تنگ آ چکا تھا۔ جیل کا بس ذائقہ کھانا کھا کھا کر میری طبیعت ویسے ہی خراب ہو گئی تھی۔ اگر میں اب ایک دن بھی اور اس جیل میں گزارتا تو میں نے ویسے ہی مر جانا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ہار مان لی تھی اور میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے فرح سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ تبھی اسی روز میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بھی اپنی وہ کمپلین واپس لے لی تھی، جس کی وجہ سے اب مجھے رہائی مل گئی تھی۔ میں جیسے ہی رہا ہوا تھا تو فرح مجھ سے روز کہنے لگی تھی کہ جلد مجھ سے نکاح کر لو ورنہ تمہیں پھر سے جیل ہو جائے گی۔ تم جتنی جلدی مجھ سے نکاح کرو گے تمہارے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ پر میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تو یہ سب کچھ ایک ڈرامے کے تحت کیا تھا۔ اب میں تو اسے اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں اندر کروانا چاہتا تھا۔ پر میں کس کا سہارا لیتا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یوں میں نے تنگ آ کر اس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی ساری جائیداد میرے نام تھی۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی۔ فرح نے لاکھ کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے جلد آدھی جائیداد اس کے نام ہو جائے، پر یہاں میں وہ ثبوت ڈھونڈ رہا تھا جس کے بعد میں یہ ثابت کر سکتا کہ میری پہلی بیوی کا قتل اسی نے کیا ہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی ثبوت مجھے نہ مل سکا۔ جب ایک روز اچانک ہی مجھے گھر کے نوکروں کا خیال آیا، کیونکہ اس روز میرے علاوہ وہی تو گھر میں تھے، جبکہ فرح ایک سیکرٹری کی حیثیت سے میرے گھر آتی تھی۔ میں نے سبھی نوکروں سے بات چیت کی تھی، پر کوئی نوکر بھی مجھے سچائی بتانے کے در پہ نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فرح نے سب کو ہی خریدا ہو، اور یہی بات سچ تھی، کیونکہ اس روز جیسے ہی میری نظر فرح پر گئی تھی تو وہ ایک نوکر کو کافی بھاری رقم دے رہی تھی، جبکہ وہ نوکر وہ رقم اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ فرح نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنا منہ بند رکھنے کا کہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ یقیناً اس نوکر کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے۔ اب اسی نوکر کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ بات مجھے جیسے ہی پتہ چلی تو میرے ذہن میں ایک پلان آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جس کی وجہ سے وہ معصوم بچہ برباد ہو جائے، پر میں نے اس معصوم بچے کو اغوا کروا لیا تھا۔ ہمارے گھر کا وہ نوکر اب بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ دیکھو، میرے علاوہ تمہاری اب کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ تمہیں یہ سچائی بتانی پڑے گی کہ میری بیوی کو کس نے مروایا ہے اور کیوں مروایا ہے۔ نوکر نے جیسے ہی یہ سنا تو گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ جناب مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں تو بس ایک ناچیز سا ملازم ہوں، مجھے اس معاملے میں نہ دھکیلیں، میرے بیٹے کو رہا کر دیں، میرے بیٹے کو مجھے دے دیں۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا جو فوراً تمہیں پیسے دے رہی تھی اور اپنا منہ بند کرنے کا کہہ رہی تھی۔ یقیناً تمہیں کچھ پتا ہے۔ میری بات سن کر وہ نوکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا تھا اور کہنے لگا تھا
کہ جناب مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں تو اس وقت بڑی بیوی کو دودھ دینے جا رہا تھا جب اچانک ہی میں نے وہ ہولناک منظر دیکھا تھا، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ بڑی بیوی کا گلا فرح نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے دبا رہی تھی، جبکہ بڑی بیوی مجھے دیکھ کر یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ۔ میں آگے جانا چاہتا تھا جب اگلے ہی پل فرح بیوی نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ فرح بیوی میری بہت زیادہ مدد کرتی تھیں۔ تبھی ان کی بات سن کر میں وہیں پر کھڑا رہا اور یوں میری آنکھوں کے سامنے ہی بڑی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرح بیوی میرے پاس آئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گی، لیکن تمہیں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتانا۔ یوں میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس نوکر کی بات سنی تو فوراً ہی میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا بیٹا جلد ہی تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا اور میرا اور بھی ساتھ دینا ہوگا۔ یوں میں نوکر کو لے کر پولیس کے پاس گیا تھا۔ پولیس نے نوکر کی ساری بات نوٹ کر لی تھی۔ یوں پولیس نے فرح کو گرفتار کر لیا تھا اور اس طرح میں نے واپس جا کر نوکر کو اس کا بیٹا سونپ دیا تھا۔ نوکر اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہو گیا تھا، مجھے دعائیں دینے لگا تھا، پر وہاں فرح گرفتار ہو گئی تھی۔ لیکن اب تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گی اور پھر میں تمہاری ساری زندگی تباہ کر دوں گی۔ پر میں نے اس سے کہا کہ زندگی تو تم نے ہم دونوں کی تباہ کر دی ہے، تم نے ہماری زندگی میں آ کر ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا اور اب تو تم اس جہنم میں ساری زندگی جلو۔ یوں فرح کو ساری زندگی کے لیے جیل ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی کاغذات تیار کیے تھے اور فرح کو طلاق دے دی تھی۔ میں ساری کارروائی کے بعد واپس اپنے گھر آیا تھا۔ اب یہ گھر کافی سونا سونا سا تھا۔ کبھی اس گھر میں میری بیوی کے چہکنے کی آواز ہوتی تھی، لیکن اب یہ گھر کافی اداس تھا۔ جب اچانک ہی مجھے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں کسی عورت کے کھلکھلانے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اوپر والے پورشن میں موجود ہو۔ میں نے جیسے ہی اوپر جا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس کی پشت میری جانب تھی۔ میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا کہ نہ جانے وہ عورت کون ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایک پل کو ایسا لگا جیسے میری بیوی زندہ ہو اور اس کی معذوری بھی ٹھیک ہو گئی ہو۔ یہ سوچ کر تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میری ساری دعائیں پوری ہو گئی ہوں۔ میں نے دل سے یہ عزم کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی بیوی کے پاس جانے لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس عورت نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، پر اگلے ہی پل اس عورت کو دیکھ کر تو مجھے صاف سونگ گیا تھا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن ہی تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر میں ہوش میں آیا تھا۔ میری بہن کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، تم کسی اور کو تصور کر رہے تھے؟ جب میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں اپنی بیوی کو ہی تصور کر رہا تھا، مجھے لگا تھا جیسے وہ پھر سے میرے سامنے آ گئی ہو اور وہ مری نہیں ہو، بلکہ وہ سب ایک فریب ہو اور وہ زندہ ہو۔ جب میری بہن کہنے لگی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیوی کو موت کے آغوش میں دھکیلا ہے، اگر تم اس فریبی عورت کی باتوں میں نہ آتے اور نہ بہکتے تو تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، پر تم نے اپنی ساری زندگی تباہ کر دی۔ میری بہن نے مجھے بہت سمجھایا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں اس سے کہنے لگا تھا کہ مجھے اب ساری زندگی بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے ایک عورت کی زندگی جو برباد کر دی ہے۔ اب یہ دولت مجھے سکون نہیں دے گی۔ اگر میں اس دولت کے سہارے رہا تو مجھے ساری زندگی یہی پچھتاوا رہے گا کہ یہ دولت میری نہیں تھی، بلکہ اس عورت کی تھی جس کی جان میری وجہ سے گئی ہے۔ میری بہن کہنے لگی کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس ساری دولت کو ٹرسٹ میں دے دو اور خود محنت کرو۔ اپنی بہن کی بات مان کر میں نے وہ ساری جائیداد ٹرسٹ میں دیتی تھی اور سب کچھ بیچ دیا تھا۔ میں وہ گھر بیچ کر پھر سے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کر کے میری بیوی کی روح کو سکون ملا ہوگا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر پر جاتا تھا اور اس سے معافی مانگتا تھا کہ بے وفائی کرنے پر مجھے معاف کر دو۔ یوں میں پھر سے اپنی پرانی زندگی جینے لگا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ شاید میں نے بے وفائی نہ کی ہوتی تو مجھے زندگی نہ ملتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔